نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ رب العزت کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کو راستے میں موت آ جاتی ہے تو ان کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ جس کام کے لیے بھی وہ نکلے ہیں، اس کام کا ان کو اجر اللہ رب العزت کے ہاں دے دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کام نہ بھی کریں۔ اب وہ ایک پختہ ارادہ کر کے عزم کر کے نکل گئے تو اللہ رب العزت ان کو اس کا اجر دے دیں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا مجاہد جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی تو اللہ رب العزت اس کو وہی اجر دے کے جو حج کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے، عمرہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے، جہاد کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حج کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ ہمارے ہاں جو مسلمان پاکستان سے، ہندوستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، دور دور علاقوں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر حضرات جو ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے 3 قسموں کے بارے میں بتا دیا جائے۔ پہلی قسم حج کی ہے حج تمتع، دوسری قسم حج قران، تیسری قسم حج افراد۔ حج تمتع اکثر جو دور دور سے آتے ہیں، باہر ممالک سے آتے ہیں، وہ اکثر جو ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ حجی حضرات جب حج کے دنوں کے اندر اپنے علاقوں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ حج کے ایام سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حج کے ایام سے پہلے وہاں پہنچ کر احرام باندھا ہوتا ہے، عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، پھر وہ اپنے وطن میں واپس نہیں آتے، کوئی مدینہ میں چلے جاتے ہیں، کوئی وہیں پہ رہتے ہیں۔ جب حج کے ایام ہوتے ہیں تو حج کے ایام کے دنوں کے اندر یعنی 8 ذو الحجہ کو مینا کے اندر، 8 ذو الحجہ کو مینا کے اندر حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور وہاں پر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اگلے دن فجر کی نماز بھی وہیں پر پڑھتے ہیں۔ مینا کے اندر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور مینا کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔ اور مینا کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے، سورج کے نکلنے کے بعد پھر وہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان کے اندر حجی حضرات چلے جاتے ہیں، وہاں عرفات کے اندر عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور امام کعبہ کا خطبہ سنتے ہیں، وہاں پر پورا دن وہیں پر گزارتے ہیں۔ پھر مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، وہ عرفات سے چل پڑتے ہیں، مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک وقت میں پڑھتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے رات وہیں پر گزارتے ہیں، رات وہیں پر گزار کر صبح ہو جاتی ہے، صبح فجر پڑھ کے سورج نکلنے سے چند لمحے پہلے
इतनी देर पहले कि जितनी देर में 2 रकत नमाज पढ़ी जाए, फिर वो मिना में चले जाते हैं। मिना में जाकर मुज़दलिफा से कैंकरियों को इकट्ठा करते हैं। मिना में जाकर फिर जमरातुल उक़बा जो शैतान है उसको कैंकरियां मारते हैं। जमरातुल उक़बा शैतान को कैंकरियां मारकर वहीं पर रहते हैं, ज़ुल्हज्जा तक वहीं पर रहते हैं और शैतान को कैंकरियां मारते हैं। पहले दिन जो कैंकरियां मारी जाती हैं वो चाश्त के बाद मारी जाती हैं, और अगले जो दिन 11 ज़ुल्हज्जा 12 ज़ुल्हज्जा को जो कैंकरियां शैतान को मारते हैं वो ज़वाल के बाद मारते हैं। शैतान को कैंकरियां मार के वहीं पर ठहरते हैं। फिर कुर्बानी की जाती है, कुर्बानी करते हैं। फिर बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हैं, फिर साई करते हैं सफा और मरवा के दरमियान, फिर तवाफ करते हैं, उनका हज मुकम्मल हो जाता है। ये वो हजरात हैं जो दूसरे इलाकों से आकर हज करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक पाए।